السلام علیکم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ناظرین، قاسم ابن الحسن تاریخ کے سامنے ایک انتہائی عظیم مثال پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم سے پوچھتے ہیں کہ کیف الموت عندک، اے قاسم تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ یہ کربلا میں جو تم کل شہید ہونے کے لیے، زندگی دینے کے لیے بے چین اور مضطرب ہو، تو تمہارے نزدیک موت کیا چیز ہے؟ تم موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ اب ناظرین، جو جواب اس 12 اور 13 سال کے بچے نے آج سے 1400 سال پہلے دیا، نہ اس سے پہلے کسی بامعرفت انسان نے ایسا جواب موت کے بارے میں دیا، اور نہ آج تک ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک 12-13 سال کا بچہ موت کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ قاسم نے بغیر کسی تأمل کے اس سوال کا جواب دیا کہ یا اماں احلی من الاصل، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یعنی قاسم، یہاں علماء نے اور مفکرین نے قاسم کے اس جملے کو، اس معرفت بھرے جملے کو کی تفسیر میں بہت کچھ کہا ہے کہ قاسم نے شہد کی مثال کیوں دی۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید قاسم کو شہد سب سے میٹھا اور سب سے اچھی چیز شہد ہی لگتی تھی۔ یعنی قاسم کچھ ایسی مثال دینا چاہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر قاسم کے نزدیک کوئی اچھی اور میٹھی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ موت کی یا شہادت کی مثال کو دے سکتے۔ اب ناظرین، قاسم کا یہ معرفت بھرا جملہ اور یہ جواب کہ موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، لیکن کب؟ ہر انسان کو موت ناگوار لگتی ہے، ہر انسان موت سے گھبراتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے، لیکن قاسم نے یہ جواب دے کر اور دنیا کو یہ بتلا کر کہ موت اس وقت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے، موت اس وقت آپ کے لیے ایک لذیذ ترین چیز بن جاتی ہے جب آپ حق پر ہوں، جب آپ الہی مقصد کے لیے اٹھیں، جب آپ دین کی بقا اور دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جب آپ کے سامنے انسانیت کی بقا ہو، جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے سامنے دین کی روح کو مردہ کیا جا رہا ہے، جب آپ دیکھ رہے ہوں کہ انسانیت کی تمام بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے اور دین مردہ ہو چکا ہے، دینی اصول مردہ ہو چکے ہیں، تو پھر اس وقت جب ایک مجاہد کو اور ایک بامعرفت ہستی کو یہ پتہ ہو کہ اس کی زندگی دینے سے، اس کا خون بہنے سے اگر انسانیت زندہ ہو سکتی ہے، اگر دین زندہ ہو سکتا ہے، تو پھر موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس بچے کی جس کی آج ولادت کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، اور ناظرین اگر ایسے بچوں کی ولادت پر خوشی نہ منائی جائے تو پھر کیسے بچوں کی ولادت پر خوشی منانی چاہیے؟ خوشیوں کے، ایسے لمحوں کے سب سے زیادہ خوشیوں کے حقدار یہی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان ہستیوں کے دنیا میں آنے پر شکر ادا کیا جائے اور خوشی منائی جائے کہ یہ ہستیاں، یہ لوگ، یہ روحیں جو اس دن دنیا میں تشریف لاتی ہیں، یہ ہمیں زندہ کرنے کے لیے آتی ہیں، یہ اپنی زندگی دیتی ہیں، اپنا لہو دیتی ہیں، لیکن ہمارے مردہ روحوں اور مردہ جسموں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ ناظرین، ہر انسان، زندہ انسان جو چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے
ہم اسے زندہ کہتے ہیں، لیکن دین کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک اگر وہ چلتا پھرتا انسان بے شعور ہے، اس کے اندر دین کی اور حق کی اور حقیقت کی پہچان اور معرفت نہیں ہے، تو قرآنی زبان میں وہ مردہ ہے۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں، قاسم جیسے لوگ، جو اپنی جانیں دے کر ان مردہ انسانوں کو زندہ کر جاتے ہیں۔ آج بھی تاریخ میں جب ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی داستانوں کو پڑھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا بھی ہوگا کہ آپ کے اندر، آپ کے خون میں کتنی حرارت دوڑ جاتی ہے، آپ کے اندر شجاعت کے کتنے جذبے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کتنے مجاہدانہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہستیاں زندہ رہیں تب بھی دوسروں کو زندہ کرتی ہیں، یہ ہستیاں اس دنیا سے چلی جائیں تب بھی ان کا نام، ان کے تذکرے اور ان کی سیرت دوسروں کو روشنی دیتی جاتی ہیں اور زندگی بخشتی جاتی ہیں۔ قاسم ابن الحسن 12 اور 13 سالہ مختصر زندگی میں اور کربلا میں ایک مختصر وقت کے کردار میں قاسم نے ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ نمونہ عمل پیش کیا، ہمارے نوجوانوں کو وہ سبق دیا کہ اگر ہم حسینی صرف کربلا کے تمام مجاہدوں کو چھوڑ کر، بڑے مجاہدوں کی تو عظیم باتیں، صرف اس بچے کے کردار کو اور اس کی معرفت کو ہی مد نظر رکھ لیں، تو ہمارے سامنے زندگی کا سفر، دین کا سفر اور الہی سفر، خدا تک پہنچنے کا سفر کتنا آسان ہو جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد کس طرح واضح ہمارے سامنے ہو جائے۔ ناظرین، قاسم ابن الحسن اور علی اکبر جیسے نوجوان تاریخ میں ہمیں روشنی دینے کے لیے ہیں۔ حضرت علی اکبر 18 سالہ نوجوان، جن کی ولادت بھی اسی ماہ شعبان میں ہے۔ ہم ان ہستیوں کا جب معذرت کے ساتھ ناظرین، جب ان ہستیوں کے تذکرے کرتے ہیں اور ولادت یا شہادت کے حوالے سے ہم ان کے دن مناتے ہیں، اور قاسم ابن الحسن اور شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے جو عزاداری کے دن ہوتے ہیں، تقریباً 2 مہینے 10 دن، اس میں محرم کے جو پہلا عشرہ ہوتا ہے، ان میں ایک ایک دن ان ہستیوں سے منسوب ہوتا ہے، کیونکہ اتنے کربلا دیکھنے کو تو ایک دن کا کارنامہ ہے، ایک دن کی تاریخ ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ ہے، اتنے تذکرے ہیں، اتنے نمونے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے مہینوں بلکہ سالوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم ان ہستیوں کا، ان شہزادوں کا دن مناتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے ان کے اس کارنامے کو بالکل اسی طرح بیان کریں جس طرح انہوں نے تاریخ میں اپنے نقش اور نمونے ہمارے لیے چھوڑے۔ ان ہستیوں کی معرفت کو، ان کی شجاعت کو، ان کے علم کو اور ان کی سچائی کو، ان کی جرت اور بہادری کو ہمیں اپنے بچوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے محبت اور عقیدت کے نقلی نمونوں کے ذریعے ان ہستیوں کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ظلم اور ستم ہم شہزادہ قاسم کی ہستی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ دوسرے شہداء کے ساتھ کم ہی ہے، کہ ہم اس شہزادے کا دن جب مناتے ہیں، اس کی شہادت کا جب دن مناتے ہیں، تو وہ سارا وقت ہم حضرت قاسم کی شادی جیسے فضول واقعات کو بیان کرنے میں لگا دیتے ہیں، جن کا تاریخ میں اگر ذکر ہے بھی تو بہت ہی ان اتھینٹک ہے، غیر مستند ہے۔ ہم شہزادے کی شہادت کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے شہزادہ قاسم بن الحسن کی زندگی کا مقصد یا کربلا میں آنے کا مقصد دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا نہیں، صرف دنیا کے سامنے
ان کی ماں کی یا ان کے چچا کی یا ان کی اپنی ایک حسرت کو بیان کرنا تھا جو شادی تھی۔ ناظرین، ہم ان ہستیوں کو محبت اور عقیدت کے اندھی طریقے سے کس طرح ان کے مقام سے نیچے گرا دیتے ہیں کہ وہ شہزادہ جس کی زندگی کا مقصد کربلا میں آنے کا صرف اور صرف حق اور حقیقت کا دفاع کرنا تھا، اور جو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھ رہا ہے، قاسم کے نزدیک اتنی مختصر عمر میں شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں تھی، ورنہ قاسم اس سے زیادہ بڑھ کر مثال پیش دنیا کے سامنے کرتا، لیکن قاسم نے اپنی عمر کے حساب سے جو سب سے میٹھی چیز تھی اس کی مثال پیش کر کے بتا دیا کہ میرے نزدیک شہادت سے بڑھ کر کوئی حسرت، کوئی خواہش، کوئی آرزو نہیں۔ اور پوری تاریخ کربلا میں یہ چیز دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پوری تاریخ کربلا کو اٹھا کر آپ لوگ دیکھ لیں، کہیں بھی تاریخ کے کسی بھی صفحے پر، مستند صفحے پر آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے ایک ذرہ برابر بھی پوری تاریخ کربلا میں کہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی خاتون کی طرف سے یا کسی بھی نوجوان کی طرف سے یا کسی بھی بڑے کی طرف سے شادی کو ایک مقصد کے طور پر پیش کیا گیا ہو، یا کسی بھی ہستی کی کسی بھی ہستی کی شادی کی آرزو یا حسرت کو بیان کیا گیا ہو۔ کربلا اتنے چھوٹے مقاصد کے لیے برپا نہیں ہوئی تھی، نہ اس روز ان تاریخ کے ہیروز کی نظر میں اتنے چھوٹے مقاصد تھے کہ وہ اس چیز کو کربلا کے وہ اس دن تاریخ کو رقم کر رہے تھے، ایسی تاریخ کو رقم کر رہے تھے جو آنے والے قیامت تک کے ہر دور کے لیے روشنی اور ایک نمونہ تھی، اور اس نمونے اور روشنی میں ایسی حسرتوں، ایسی سطحی آرزوؤں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اتنے چھوٹے مقصد کو بھی پیش کر دیا جاتا کہ فلاں ماں کو اپنے بیٹے کے ارمان تھا، شادی کا ارمان تھا، یا فلاں نوجوان کو اپنی شادی کا ارمان تھا۔ ناظرین، معذرت کے ساتھ اگر آپ ان ہستیوں کی دن منانا چاہتے ہیں، ان کی شہادت کو پیش کرنا چاہتے ہیں، ان ہستیوں کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ عمل بنانا چاہتے ہیں، تو ان کی شخصیت کو، سیرت کو اور کردار کو منوعاً اسی طرح پیش کیا جائے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو تاریخ کے سامنے پیش کیا جائے، نہ کہ انحراف کر کے۔ یہ انحراف کربلا کے مقصد سے انحراف ہے، یہ انحراف تاریخ کے ساتھ انحراف ہے، ان ہستیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہے کہ جو ہم اس طرح ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں کہ کبھی ان کی شادی کی کوئی رسم ادا کی جا رہی ہے، کبھی ان کی شادی کی کوئی رسم ادا کی جا رہی ہے، اور پورا وقت شہادت کا جو قاسم کا جو نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو جگانے کے لیے ہونا چاہیے، جو اس بچے کی شجاعت کو پیش کرنا چاہیے، اس جذبے کو مین رکھنا چاہیے، ہمارا مین مقصد اس دن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے شادی کی یہ رسم پیش کرنی ہے اور شادی کی یہ رسم پیش کرنی ہے۔ ناظرین، یہ ظلم ہے شہزادہ قاسم جیسی عظیم شخصیات کے ساتھ، اور یہ ظلم ہے ہمارے اپنی نسل کے ساتھ کہ تاریخ کے ان درخشندہ نمونوں کے ذریعے جس طرح ہم نے اپنے بچوں کو سبق دینا تھا اور ان کو زندہ کرنا تھا، اور اپنے بچوں کے اندر قاسم اور اکبر جیسی شہادت، شجاعت اور بہادری کو اپنے بچوں کے اندر سمونا تھا، ہم ان ہستیوں کی عجیب سطحی حسرتوں کے ذریعے اپنے بچوں کو ان ہستیوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر کی 18 سالہ نوجوان، اس کی معرفت کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ کربلا میں آنے والے ان نوجوانوں کا مقصد کیا تھا۔ کیا یہ کسی اپنے دنیا داری کے کوئی مقاصد اور خواہشیں لے کر آئے تھے، یا کسی عظیم مقصد کے لیے یہ لوگ آئے تھے؟ حضرت علی اکبر کے نزدیک کربلا کیا تھی، اور ان کے نزدیک موت کیا تھی، ان کی معرفت کس مقام اور بلندی پر تھی، وہ کربلا کے صرف ایک چھوٹے سے واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت علی اکبر وہ ہستی، وہ شخصیت اور وہ کردار جن کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے خود یہ گواہی دی تھی کہ وہ صورت، سیرت، کردار اور گفتار میں منوعاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ مشابہ تھے۔ حضرت علی اکبر جب گفتگو کرتے تھے
تو لوگ اندازہ لگا لیتے تھے کہ رسول اس طرح گفتگو کرتے ہوں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بہت مقامات پر اس چیز کو واضح بھی کیا کہ علی اکبر رسول خدا سے کس قدر مشابہ ہیں۔ اور وقت رخصت ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے ایک جملہ کہا جس میں امام نے اس حقیقت کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں آج اے اللہ اس نوجوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت و کردار میں تمہارے رسول سے مشابہ تھا، اور جب مجھے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اس کے چہرے کی طرف نظر کر لیتا تھا۔ ایسا نوجوان جو اس حد تک رسول خدا سے مشابہ ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہستی امام حسین علیہ السلام کو کس قدر پیاری ہوگی، وہ بیٹا کس قدر امام حسین علیہ السلام کے لیے قیمتی ہوگا۔ لیکن امام اپنے بیٹے کی اس خوبی کے ساتھ ساتھ جس معرفت کی بلندی کو دیکھ کر امام کا دل شاد ہوا، وہ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ کربلا کے یہ نوجوان، اہل بیت کی گھرانے سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان، اور اس شعبان کے مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لانے والے یہ نوجوان موت کے بارے میں اور حق کے بارے میں کس قدر معرفت رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوران سفر کسی مقام پر امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور امام جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو امام کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے، یا ایسا کیا واقعہ ہے کہ امام یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں امام حسین علیہ السلام کیا یہ 18 سال کا نوجوان بیٹا آگے بڑھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بابا جان کیا بات ہے کہ آپ یہ کلمہ اس وجاہت کا پڑھ رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، ابھی جب میری آنکھ لگی تھی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ قافلہ جو آگے بڑھ رہا ہے موت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور موت ان کو آگے کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب دیکھیے اس شہزادے کی معرفت، حسین کے اس بیٹے کی معرفت، کربلا کے اس ہیرو کی معرفت دیکھیے، اور اس کو یاد رکھیے، اور اس علی اکبر کے اس پیغام کو اپنے نوجوانوں تک پہنچا دیجئے، ان کے ذہنوں میں اس پیغام کو راسخ کر دیجئے، اور کربلا کے ان ہیروز کو اسی اصلی شکل میں اپنے بچوں کے سامنے ہیروز کے طور پر پیش کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں میں علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی شخصیت کی جھلکیاں کس طرح نظر آتی ہیں۔ اب اس شہزادے نے جب یہ باپ کی یہ بات سنی جس میں واضح طور پر اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ موت کی طرف جا رہا ہے، اس چیز کا واضح اشارہ تھا کہ یہ سب موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ اب علی اکبر نے اپنے امام باپ سے سوال کیا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اب اس جملے سے، اس سوال سے اندازہ لگائیے کہ علی اکبر ابن الحسین تاریخ میں کیا رقم کر رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو اس شہزادے نے کہا بابا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہماری طرف بڑھے یا ہم موت پر بڑھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم حق پر ہیں تو شہزادے کے نزدیک پھر موت ان کی طرف آئے یا وہ چل کر موت کی طرف جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ناظرین یہاں رکیے، یہاں کسی اور کی یاد بھی آ رہی ہے
علی اکبر کی کہ یہ جملے علی اکبر ابن الحسین کا یہ جواب ہمیں ایک قرآنی داستان کی طرف لے کر جا رہا ہے اور ہمیں وہ وقت یاد دلاتا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے. اور قرآن کی یہ بس مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے نوجوانوں کے یہی معرفت اس قابل ہوتی ہے کہ ان کے تذکرے قرآن میں بھی کیے جائیں. حضرت ابراہیم نے جب اپنا خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب حضرت اسماعیل جو ایک نبی کے بیٹے ہیں اور خود بھی نبی ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو ہم اپنے جی کال ڈراپ ہوگی انشاءاللہ اب دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. جی ناظرین پروگرام کا وقت بھی ہمارا تھوڑا ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم مختصر طور پر آپ کو اس شہزادے کی معرفت پیش کرنا چاہیں گے تاکہ ہم ان ہستیوں کو اپنی زندگی میں عملی نمونے کے طور پر پیش کریں، تاکہ مکمل طور پر کربلا سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے، کربلا سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ ناظرین اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کربلا کو ہم صرف اور صرف اسی صورت میں دیکھیں، اسی منوعن شکل میں دیکھیں جو کربلا والوں نے ہمارے سامنے پیش کی ہے، نہ کہ ان تحریف شدہ کربلا کو دیکھیں، نہ کہ اس خیالی کربلا کو دیکھیں جو ہم نے اپنے خیال اور اپنی سوچ کے ذریعے گھڑی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے سامنے زیادہ تر وہی کربلا پیش کی جاتی ہے اور ہم یہ خیالی کربلا جو ہماری سوچی ہوئی کربلا ہے یہ ہمیں ان مظلوموں پر رونے کا موقع تو ضرور فراہم کرتی ہے، لیکن ہمارے اندر ان ہیروز سے جو جذبات لینے ہیں، جو پیغام لینا ہے، جو چیز لینی ہے، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے تاریخ میں کربلا کو اصلی اور حقیقی شکل میں دیکھا اور ان ہیروز کے اصلی اور حقیقی چہروں کو دیکھا، آج دیکھیں وہ تاریخ کو کس طرح دہرا رہے ہیں اور تاریخ میں کس طرح اپنا نام درج کروا رہے ہیں. ہم حزب اللہ کے نوجوانوں کو دیکھیں آج جو وہ دفاع حرم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کر رہے ہیں، آج وہ تاریخ کی عظیم ہستیوں کی عظیم نشانیوں کا جس طرح دفاع کر رہے ہیں، جس طرح اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آپ ان کی شکلیں، ان کی فوٹوز بھی آپ سوشل میڈیاز پر دیکھتے ہیں کہ کسی کی عمر اکبر کی عمر جتنی ہے، کسی کی عمر قاسم کی عمر کی جتنی ہے. ان کم سنوں نے کہاں سے یہ حوصلے لیے، کہاں سے موت کو اتنا آسان پایا، ان کے نزدیک موت کس قدر سہل کیوں ہوئی؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اکبر کی، قاسم کی ان کہانیوں کو، ان واقعات کو، سیرت کے ان نمونوں کو عین بین اسی طرح دیکھا، اسی طرح لیا جس طرح تاریخ میں آیا، نہ کہ اس کو مسخ شدہ شکل میں دیکھا، نہ کہ اس کو تحریف شدہ شکل میں دیکھا. جنہوں نے مسخ شدہ شکل میں دیکھا، کربلا کو حسرتوں اور سطحی آرزوؤں کا مرکز بنا دیا. کبھی کسی ماں کی حسرت کو پیش کرنے کے لیے کربلا کا دن منایا گیا، کبھی کسی نوجوان کی سطحی آرزو کو، شادی کی آرزو کو منانے کا دن منایا گیا، تو وہاں کربلا اپنا حقیقی مقام اور حقیقی پیغام کھو بیٹھتی ہے، اپنا اصل پیغام وہ دنیا تک نہیں پہنچا سکتی. ناظرین علی اکبر کی معرفت کو دیکھیے، وہ معرفت جو ایک نبی کے بیٹے اور ایک مستقبل کے نبی کے نزدیک تھی کہ جب باپ نے اپنا خواب سنایا تو حضرت اسماعیل کا جواب بھی یہی تھا کہ بابا اگر یہ حکم خدا ہے، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے اور یقیناً خدا کی طرف سے ہے تو آپ بیٹے کو سعادت مند پائیں گے، آپ بیٹے کو صابرین میں سے پائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا بیٹا آپ کے خواب کی تعبیر بنے گا. ناظرین اس معرفت کو دیکھیے اور اکبر کی اس معرفت کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہستیاں واقعی اس قابل ہیں کہ تاریخ ان کو ہمیشہ اپنے اندر
جگہ دے اور دنیا کے سامنے ان نمونوں کو پیش کرتا رہے۔ خداوند عالم سے میری یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کربلا کا یہ ورثہ، یہ سرمایہ اپنی نسلوں تک اسی طرح پہنچا سکیں جس طرح یہ ہم تک پہنچا، اور ہمارے بچے اسی طرح اس ورثے سے مستفید ہو سکیں اور اپنے آپ کو حسینی بنا سکیں جس طرح کربلا والے چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔